بندوں کے درمیان میں رکھا، ایک حصہ میری طرف پلٹتا ہے، ایک حصہ میرے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ خدا کی طرف کون سا حصہ پلٹتا ہے کہ جس میں خدا کی حمد و ثنا ہے، اس کی مالکیت کی، اس کی رحمانیت کی، ان تمام چیزوں کا اقرار ہے، اور دوسرا حصہ بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ کس طریقے سے کہ جب ہم آخر میں آیتیں پڑھتے ہیں کہ یہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے کی جو حاجات ہیں، جو مناجات ہیں خداوند عالم کے لیے، تو ہوا نا دونوں طرف سے، آدھا خداوند عالم کی طرف، آدھا ہماری طرف پلٹ رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ جو آیت ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہاں پہ جو بندہ خداوند عالم سے مانگ رہا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس راستے پر قائم رکھنا کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس راستے سے دور رکھنا کہ جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے بتا دیجیے لاسٹ آیت۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ آتا ہے کہ اے خداوند اعلیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ راستہ کہ جس پر خدا کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس راستے سے دور رکھ کہ جو مغضوبین کا راستہ ہے، جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آج کے درس میں ہم نے آپ کو سورہ کے 4 نام بتائے۔ کون کون سے نام بتائے؟ اور سب اور اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو ابلیس کے گریے کا بھی ذکر آپ کی تفسیر میں کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابلیس نے 4 مقامات پر گریہ کیا تھا۔ پہلا مقام وہ تھا جب اس کو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا۔ دوسرا گریہ جب اس نے کیا تھا جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تیسرا گریہ اس کا جب ہوا تھا جب رسول کو رسالت پر مبعوث کیا گیا تھا۔ چوتھا گریہ جو ابلیس نے کیا ہے وہ اس وقت کیا ہے کہ جب سورہ حمد نازل ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی 4 جگہ ابلیس نے گریہ کیا۔ پہلا کہ جب اس کو خدا کی بارگاہ سے نکالا، دوسرا جب وہ زمین پر آیا، تیسرا جب رسول کو مبعوث رسالت کیا، اور چوتھا جب سورہ حمد نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، ابلیس نے 4 جگہ پر گریہ کیا ہے۔ گریہ کیا ہے؟ یعنی رویا ہے ابلیس۔ روتا کب ہے؟ کوئی بھی مخلوق جب روتی ہے جب اس پہ کوئی بات گراں گزرتی ہے، یعنی سخت گزرتی ہے۔ وہ مقام کون تھا ابلیس کے لیے کہ جب اس کو خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، پہلا۔ دوسرا جب وہ زمین پر آیا تھا۔ تیسرا جب رسول کو رسالت پر مبعوث کیا گیا تھا، یعنی رسول کو رسول بنایا گیا تھا۔ اور چوتھا جب سورہ حمد نازل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کسی کو آیا سمجھ میں؟ جی بتائیں آپ کیا؟ ابلیس نے 4 جگہ پر گریہ کیا، یعنی اس کو یہ بات بہت صحیح لگی۔ پہلی جب خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور دوسری جب وہ زمین پر آیا، تیسری جب رسول کو رسالت پر مبعوث کیا گیا، اور چوتھا جب سورہ حمد نازل ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آتا ہے کہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جب ہم آیتیں دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ صراط مستقیم، امام سے جب سوال ہوا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو امام نے جواب دیا واللہ نحن صراط مستقیم، یعنی خدا کی قسم ہم صراط مستقیم ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رسول اکرم اور امیر المومنین یعنی تمام ائمہ اہل بیت سب کے سب جی
हाँ तीसरा, जब रसूल को रिसालत पर मसलन रसूल इस्लाम को जब खुदावंद आलम ने हुक्म दिया था कि आज से आप रसूल हैं, मबूस किया था रिसालत पर, रसूल बनाया था। लिखा सब ने? अच्छा, आप लोग जी अगर उर्दू में भी नहीं लिख पाती हैं तो जिस भी तरीक़े से आप लोग को आसानी हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो उसमें लिख लिया करें, ठीक है? लेकिन आप लोग अपने पास रखें। बता दीजिए इमाम जाफर सादिक का इरशाद। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जब सवाल हुआ कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम सिरात मुस्तकीम हैं। क्योंकि रसूल हों, नबी हों या तमाम आइम्मा हों, सब ने किसकी तरफ हमें दावत दी है? खुदा की तरफ। अगर हम सिरात मुस्तकीम के मानी लुग़त के एतबार से देखें, डिक्शनरी के हिसाब से भी देखें, तो सिरात के मानी है सीधा, मुस्तकीम के मानी है रास्ता, यानी सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कहाँ हमें मिलता है? खुदा की। वेरी गुड। खुदा की तरफ जो हमें रास्ता बताया है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताया। इतना आया आप लोग को समझ में? फिर अगर हम आयत पढ़ते हैं कि सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, एक ही आयत में दो चीज़ें खुदा बयान कर रहा है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम यानी अच्छे लोगों की तरफ भी इशारा है, और दूसरे जो हम इसका टुकड़ा देखें आयत का, तो है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वला ज़ालिन, यानी वो लोग को यानी उन लोगों का रास्ता है कि जो जिस पर गुमराह लोग हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों में अलग, मतलब एक ही आयत में दो तरीक़े की बात, यानी दो लोगों का तज़किरा हुआ है। यानी जो ये मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिन वाला मरहला है, ये सबसे ज़्यादा सख्त तरीन और बदतरीन मरहला आता है, क्योंकि ज़ालिन से मुराद आम गुमराह लोग हैं और मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद गुमराही या मुनाफिक लोग हैं। इसी वजह से ये लोग खुदा के गज़ब और लानत के हक़दार बनते हैं। ठीक है? यानी सबसे बदतरीन रास्ता जो जगह है वो जगह है कि जहाँ पर खुदावंद आलम की लानत का मुस्तहक़ बनता है। आप लोग की सूरह हमद यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद आता है आप लोग जो ख़ुसूसन आप लोग को पढ़ा रही हैं सूरह तौहीद। सूरह तौहीद ही पढ़ रहे हैं ना आप लोग? सूरह तौहीद कोई तिलावत करेगा? सूरह तौहीद ख़ुसूसन तो शायद चली गई। जी पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड। इस सूरह का एक और नाम है सूरह तौहीद के साथ साथ इसका नाम है सूरह इखलास। दोनों नाम लिख लें आप, सूरह तौहीद, सूरह इखलास। जी तफसीर नमूना में जिल्द नंबर कितने पे है? हमारे पास जिल्द वाइज आखिरी में होगी, क्योंकि ये सूरह जो हम आप लोग को बताएं। जी
سورہ اخلاص یا سورہ توحید، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توحید میں کس بات کے بارے میں گفتگو کی ہے تو پروردگار عالم کی توحید اور اس کے ایک ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور صرف اس میں 4 آیتیں ہیں جس میں خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرتی گئی ہے۔ اگر ہم اس کی شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہودیوں نے رسول اسلام سے کہا کہ آپ خدا کی توصیف کریں ہم سے، یعنی خدا کی توصیف لوگوں نے کہا کہ کریں، آپ خدا کی توصیف کریں ہمارے سامنے۔ تو رسول اسلام 3 دن تک خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 دن کے بعد یہ سورہ نازل ہوا کہ جس میں خداوند عالم، امام جعفر صادق، چھٹے امام نے، یہودیوں نے آ کے رسول سے سوال کیا، تقاضا کیا، کہا کہ آپ خدا کی تعریف کریں ہمارے سامنے، توصیف کریں۔ رسول اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 دن تک خاموش رہے۔ جب 3 دن تک خاموش رہے تو اس سورہ کا نزول ہوا کہ جس میں خداوند عالم کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں بات کریں، یعنی اس سورہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت ساری روایتیں ہیں۔ رسول اسلام سے ایک روایت میں آیا ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ حاضرین نے کہا یا رسول خدا ایسا کرنا کسی کی طاقت میں نہیں ہے، یعنی رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم ایک ہی رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول خدا ہماری طاقت تو نہیں ہے اتنی کہ ہم ایک ہی رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو، یعنی اگر کوئی سورہ توحید پڑھتا ہے تو اس کو 1 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پھر دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جب رسول خدا نے سعد بن معاذ کے جنازے میں نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے، کہ جن میں جبرائیل بھی شامل تھے، سعد بن معاذ کے جنازے پر نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جبرائیل، یعنی رسول اسلام کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی بنا پر اتنے، سعد بن معاذ رسول کے صحابی، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو رسول ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، یعنی 70,000 فرشتوں نے بھی تم لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھی ہے، کہ جس میں جبرائیل بھی موجود تھے، یعنی جبرائیل نے بھی نماز پڑھی۔ تو یعنی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ایسا کون سا کام تھا کہ جو سعد بن معاذ کرتے تھے کہ جس کی بنا پر اتنے فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ سعد بن معاذ اٹھتے بیٹھتے، پیدل چلتے ہوئے، سوار ہوتے ہوئے، چلتے پھرتے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی سورہ حمد کا اتنا زیادہ ثواب ہے، سورہ توحید کا، سورہ حمد کا نہیں، سورہ توحید کا لکھا آپ لوگوں نے، آیا سمجھ میں؟ ایک روایت اور سن لیجئے جو سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ جس شخص پر ایک رات اور دن گزر جائے، یعنی ایک دن گزر جائے اور ایک رات گزر جائے، اور وہ اپنی نماز پنجگانہ پڑھے، یعنی وہی صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھے اور اس میں قل هو اللہ کی تلاوت نہ کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے بندے تو نماز گزاروں میں سے نہیں تھا۔ یعنی اگر ہم نے اپنی نمازوں میں سورہ توحید کی تلاوت نہیں کی تو ہم سے کہا جائے گا کہ تم نماز گزاروں میں سے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اب آتی ہے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت آپ لوگ کے سامنے ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ برحق اور بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ والد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے۔ آئے آپ لوگ کے سمجھ میں ترجمہ؟ ایک بار پھر سے ریپیٹ کیجیے خواہ۔ ترجمہ تو آپ لوگ قرآن میں سے دیکھ لیجیے گا، جی ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر چاہتے ہیں تو ہم ایک بار پھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ برحق اور بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی والد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے اور نہ ہمسر ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے خواہ، شکریہ۔ اگر ہم اس کی پہلی آیت کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں جو اس کی تفسیر میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سوالات ہوئے خداوند عالم کی ذات کے بارے میں، تو مختلف اقوام، مختلف افراد کی طرف سے جب خداوند عالم کی صفات کے سلسلے میں سوال ہوئے تو خدا نے کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا ہے۔ خرجیافر ٹائم کب تک ہے؟ 12:20 تک؟ خرجیافر جی جی خواہ، 12:20۔ آگے بڑھائیں یا یہیں روک دیں؟ 12:30 تک لے لیں۔ وہ ریکارڈنگ کر رہی ہے نا خواہ سے آپ بات کی، اس لیے انہیں آپ لوگ کے سامنے سورہ کی تلاوت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کی تفسیر کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہاں پر جیسے ہم نے سورہ حمد میں خداوند عالم کی رحمانیت بھی سنا، خدا کے رحیم ہونے کے بارے میں بھی تذکرہ تھا، یعنی چند صفات خدا کی بیان کی، اور اس میں خداوند عالم نے جو کہا قل هو اللہ احد، یعنی پہلی ہی آیت میں لفظ اللہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ تمام نام ہے تو خدا کے ہی، مثلا خدا کہہ لیں یا رحمان اور رحیم، یہ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی صفات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ جو ہے خدا کا ایک اسم خاص ہے، اور امام کی بات کا مفہوم ہے کہ اسی ایک لفظ کے ذریعے خداوند عالم کے تمام صفات اور جمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی لفظ اللہ جو ہے تمام صفات کا جیسے کہہ دیا جائے کہ یعنی کامل اور جامع نام اگر ہم دیکھیں خدا کی صفات کا تو لفظ اللہ ہے۔ یعنی جیسے اگر ہم خدا کو کہیں رازق تو اس کی رزاقیت کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، خالق کہیں تو یعنی یہ کہ خداوند عالم نے تمام چیزوں کو خلق کیا، ہم اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی خالقیت، عالمیت، رازقیت، یعنی تمام چیزوں کے اوپر یہ اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جی دیکھیں خدا کے ہم چند نام جانتے ہیں، یعنی ہم خدا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رب بھی کہتے ہیں، خالق بھی کہتے ہیں، رازق بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کو کہتے ہیں خالق یا رازق، خالق کہتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں خلق کرنے والا ہے، رازق کہتے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم سب کو رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، رب کہتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم پالنے والا ہے۔
لیکن اب جب کہتے ہیں اللہ، اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم کے تمام جو صفات ہیں، یعنی خلق کرنا، رزق دینا، پالنا، یہ تمام چیزیں لفظ اللہ میں آ جاتی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اچھا آپ لوگ کو سمجھ میں آیا اتنا یا نہیں؟ اوکے. یہ جو لفظ اللہ ہے قرآن میں تقریباً 1000 مرتبہ تکرار ہوا ہے، اور خدا کے اور دوسرے ناموں میں سے کوئی اور نام اتنی مرتبہ قرآن میں نہیں آیا. لفظ اللہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اور کوئی نام کسی کا کمیل مہندی کر کے جو ایڈ ہے آپ میوٹ کر لیں. ویری گڈ. کمیل مہندی آپ میوٹ کر لیں، آپ کے شاید فون میں اذان ہو رہی ہے. لفظ اللہ قرآن میں 1000 مرتبہ آیا ہے، اور کوئی بھی نام خدا کا قرآن میں اتنا زیادہ تکرار نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی آیت میں ہے ایک چیز اور، خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ احد. قل هو اللہ احد. آواز آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظ احد اور ایک ہوتا ہے واحد. اس میں فرق پایا جاتا ہے. احد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کثرت کو قبول نہیں کرتا، یعنی نہ تو خارج میں اور نہ ہی ذہن میں، لہٰذا وہ شمار کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہرگز عدد میں داخل نہیں ہوتا. واحد برخلاف ہے، یعنی خداوند دیکھیں واحد اور احد اشارہ دونوں ایک ہی چیز کی طرف کر رہے ہیں، یعنی ایک ہونے کی طرف، لیکن پھر بھی خدا نے لفظ احد استعمال کیا نہ کہ واحد، کیونکہ اگر ہم لفظ احد کو دیکھتے ہیں تو احد جو لفظ آتا ہے وہ نہ تو ذہن میں اور نہ ہی خارج میں کسی اپنے ایک شریک کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا. لیکن جو لفظ واحد ہے اس کے ساتھ 2 یا 3 یا اس سے زیادہ کا تصور ہم کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں. کیسے بتا دیجیے. ایک ہوتا ہے لفظ احد، ایک ہوتا ہے واحد. جب ہم کہتے ہیں واحد تو ایک واحد کے ساتھ ممکن ہے ہم ایک اور کو اضافہ کر لیں، یا ذہن میں یا خارج میں. لیکن جب ہم کہتے ہیں احد تو احد کے ساتھ نہ ہم خارج میں نہ ہی اپنے ذہن میں کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ احد فرد یگانہ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی کو کہتے ہیں، اور احد اور واحد کا ایک ہی مفہوم ہے. جی 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 بولیں. کیسے بتا دیجیے. دیکھیں خدا نے کہا قل هو اللہ احد، لفظ احد استعمال کیا. لفظ احد اگر ہم دیکھتے ہیں تو لفظ احد ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کے ساتھ ہم کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتے. بس اتنا آپ لوگ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے خداوند عالم کی توحید کے بارے میں بات، جو ہم آپ لوگ کے سامنے کل بیان کریں گے، کیونکہ اس کے بعد کی جو بحث ہے تھوڑی طولانی ہے.